جہاں سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینی بینچ کے حوالے سے ابہام کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو بھی لگتا ہے ایسا کوئی ابہام آئینی بینچ کے قیام کے حوالے سے ہے، موجود ہے اس آئینی ترمیم کے بعد بھی؟ رحمان اظہر صاحب، ابھی آئینی بینچز کی جو تشکیل کا ایشو ہے، یہ آگے چل کے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی واضح ہوں گی، بالخصوص جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اوتھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ممبران کو کے حصول کے لیے ابھی میری اطلاع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی بذریعہ لا منسٹری رابطہ کیا جائے گا، کچھ ممبران کو لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہونی ہے، جوڈیشل کمیشن کے بعد جو ہے وہ پھر یہ آئینی بینچز کی تشکیل جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اگر کوئی دشواری سپریم کورٹ کو اس معاملے کے اوپر اگر رہی تو ایسی صورتحال میں ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ جیسے 1980 کے رولز تھے وہ سپریم کورٹ نے خود بنائے تھے، بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا جس کے ذریعے آرٹیکل 184(3) میں رائٹ ٹو اپیل دیا گیا، تو اس پریکٹس کو اگر سامنے رکھا جائے تو سپریم کورٹ انتظامی سائٹ کے اوپر فل کورٹ میٹنگ بلا کے بھی اگر کوئی دشواری ہے تو اس کے لیے رولز فریم کر سکتی ہے، کوئی طریقہ کار واضح کر سکتی ہے، تو یوں یہ پروسیس جو ہے وہ آگے چلے گا۔ آرٹیکل 184(3) جو ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن ہے، 186، یہ ساری جوریسڈکشن جتنے بھی کیسز ہیں وہ آئینی بینچ میں آئیں گے۔ رجسٹرار کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کیسز کو کیٹاگرائز کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا عدالت کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے؟ یہ جو تقسیم کی باتیں ہوتی تھی، ایک طرف خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں، تو اس تعیناتی کے بعد عدالت کے اندر ماحول کیا ہے، اور وکلاء کا اسپیشلی بار کا جو ہے وہ کیا رسپانس ہے، کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، بار تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامزدگی کو ویلکم کر رہی ہیں، لیکن بہرحال جسٹس منصور علی شاہ ایک سینئر جج آف سپریم کورٹ تھے، ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو اس معاملے پہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جیسے عدل کی جو راہداریاں ہیں جو سپریم کورٹ کی، وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ جوڈیشل ریفارمز کے معاملے کے اوپر انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی، لیکن اطلاع یہ آ رہی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے ود ان دی جوڈیشری، تو میری اطلاع کے مطابق نہ ہی کوئی اس طرح کا ریئیکشن اور نہ ہی کوئی جو استعفے کے حوالے سے بالخصوص بات ہو رہی تھی، ایک استعفیٰ یا استعفوں کے حوالے سے اب تک جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل خاموشی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی ریئیکشن آنا ہوتا تو اس وقت ہی آ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو جانے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں ان کے جانے کے حوالے سے؟ کل 10:30 بجے سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر 1 میں ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوگا، جس میں وہ آخری الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، تو تیاریاں تو مکمل ہیں، بالخصوص جو ہے وہ اس پورے صورتحال میں سپیچز جو ہے وہ آخری جو انہوں نے کرنی ہیں اس حوالے سے بھی تیاریاں مکمل ہیں، تو یہ ایک پروسیس ہے۔ 65 سال کی ایج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کل مکمل ہوگی، 12 بجے کے بعد جو ہے پھر ان کی مدت ختم ہوگی، اور پھر ہفتے والے دن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نامزد چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں گے۔ ایک تو یہ جو آج 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑے مطالبات تھے، ایک تو عمران خان کی وکلاء سے ملاقات کے حوالے سے، ان کے میڈیکل بورڈ کے حوالے سے، انہیں آج منظور کر لیا گیا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھی ڈیولپمنٹس ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بالکل آج بڑے دنوں بعد ایک ماحول میں بہتری کی نوید آئی ہے۔ بشرا بی بی جو ہیں ان کی ریلیز آج ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔
ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جو سسٹرز ہیں علیمہ آپا اور عظمیٰ بی بی جو ہیں تو ان کی ریلیز ہو، کیونکہ ان پہ تو نہ کوئی کیس ہے، نہ وہ کسی چیز میں انہوں نے کیا انوالو ہونا ہے، اور وہ تو اپنی ذاتی زندگی گزار رہی تھی. جب ان کے بھائی کو پکڑا گیا ہے تو وہ پھر فرنٹ پہ آئی ہیں، تو وہ بھی 4 اکتوبر میرے خیال میں تھا تب سے گرفتار ہیں. تو ان کی اگر ریلیز ہوتی ہے تو بالکل یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے، ایک یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈیل ہوئی ہے. میں اس میں فیصل واڈا کے بیان کا حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے تو آج بڑا واضح طور پر کہا کہ میں نے کہا تھا یہ ہوگا. تو اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہوگی، کیونکہ کافی مہینوں سے، کافی عرصے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ اس کیس میں اندر ہیں، اور ان کی تو کیس ختم ہو گیا تھا جولائی میں، جو توشہ خانے کا مین کیس تھا. اس کے بعد ان کو اسی وقت ریلیز کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کئی مہینے مزید ایکسٹرا ان کے وہاں ایک اور کیس میں جو ہے وہاں گزرے ہیں. تو میرے بھی خیال کوئی خدا نخواستہ ڈیل ہوگی. وہی بات ہے جو ابتدائیہ میں بھی آپ نے خود بھی شاید اس کا ذکر کیا، اور وہی بات ہے کہ جس نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ پھر نکل آتا ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے کہ پورا سال وہاں پہ پڑا رہے. اور عمران خان صاحب کو دیکھیے 455-56-57 دن ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے کسی کو اتنا عرصہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنے کی، اپنے گھر والوں کو، اپنی وائف کو، سب کو. میرا نہیں خیال کوئی اس میں ڈیل ہوگی. اور کیا ڈیل ہوگی؟ مطلب ہے کہ بشرا بی بی نے کیا کرنا ہے؟ وہ نان پولیٹیکل گھریلو خاتون ہے، اور ان کا تو بڑا حق تھا کہ وہ پہلے ہی ان کو ریلیز کر دیا جاتا. میں اس تاثر کو رد کرتا ہوں بھرپور طریقے سے. اچھا، ٹھیک. اچھا، یہ جو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی عدلیہ کے حوالے سے، نئے چیف جسٹس کی نامزدگی ہو گئی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں. کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو آپ معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ اس تعیناتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمارا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اتنا ہی کوئی آنریبل ہے جتنا کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے. جو اعتراض تھا وہ ان کی ذات سے تو ہے، وہ تو اس پروسیس سے ہے. جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، کون اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، زور زبردستی، دھونس دھاندلی، لالچ، پیسہ، کیا کیا نہیں کیا گیا. اور ہمارے لوگوں کو خریدا گیا. بلکہ بہت سے لوگ سنا ہے کہ وہ آن لائن اور بھی تھے، اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی مسئلہ ہوتا تو اور بھی ان کے پاس موجود تھے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. پھر جس طرح سپریم کورٹ کی پاورز کو کم کیا گیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی طاقت کو کم کیا گیا ہے، آئینی بینچ کے نام پہ وہاں سپریم کورٹ میں ایک پیرلل سسٹم لانے کی کوشش کی. ہمارا تو ان چیزوں سے اختلاف ہے. باقی تو یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک کریڈیبل، ان کا ایک ابھی تک جو ان کا کردار ہے انبلیمشڈ ہے. دوسرا ہمارے صوبے کے لیے، پختونخوا کے لیے بھی بڑا آنر ہے، اور ان کا تعلق ٹرائبل بیلٹ سے ہے. میرے خیال میں ٹرائبل بیلٹ سے، افریدی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. ٹرائبل بیلٹ سے تو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس آئے ہیں، تو بڑے آنر کی بات ہے. ہمارا اختلاف محترم آفریدی صاحب سے، یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات سے نہیں. وہ تو ہم اس پروسیس کے خلاف ہیں جس طریقے سے سارا کچھ کیا گیا ہے. باقی ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس عہدے سے انصاف کریں، اور جو ایک پریسٹیج اس عہدے کی ہے اس کو وہ بحال کریں.